بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غار ثور کے واقعے کے بارے میں بتانے والی ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ دوسرا ہجرت کرنے والا کون ہوگا؟ جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ابو بکر صدیق ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک چادر اوڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو سب میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ اور یہ سنتے ہی خوشی کے مارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ میں اس وقت نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال سب آپ کا ہی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹنی لے لی۔ بعض روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی قیمت ادا کی تھی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا اور یہ آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہی۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ ایک غار میں قیام کیا۔ ناظرین، ادھر قریش کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس غار کے قریب آن پہنچے۔ ان میں سے چند ایک جلدی سے آگے بڑھ کر غار میں جھانکنے لگے۔ غار کے دہانے پر انہیں مکڑی کا ایک جالا نظر آیا، ساتھ ہی دو جنگلی کبوتر نظر آئے۔ اس میں سے ایک نے کہا، اس غار میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب ان لوگوں کو غار کے دہانے پر دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور دبی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو سکون بخش دیا۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر کو پیاس محسوس ہوئی۔ انہوں نے نبی اکرم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس غار کے درمیان میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر غار کے درمیان میں پہنچے۔ وہاں انہیں اتنا بہترین پانی ملا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ انہوں نے اس میں سے پانی پیا اور جب وہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے نگران فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اس غار کے درمیان میں جنت الفردوس میں سے ایک چشمہ جاری کر دے تاکہ تم اس میں سے پانی پی لو۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور عرض کیا کہ کیا اللہ کے نزدیک میرا اتنا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بلکہ اے ابو بکر، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ادھر قریش مایوس ہو کر غار ثور سے ساحلی علاقوں کی طرف چلے گئے۔
ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرے گا یا قتل کرے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس غار میں 3 دن تک رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت ان کو کھانا پہنچاتی تھی۔ ان کے علاوہ اس غار کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔